الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. گرامی قدر حاضرین، یہ ماہ رجب المرجب ہے. اس ماہ مبارک میں، حرمت والے مہینے میں جو بہت اہم اور خاص واقعات پیش آئے ہیں، اس میں ایک اہم واقعہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وفات ہے اور یوم وصال ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں جو کاتب وحی ہیں، جو مجتہد امت ہیں، جو خال المؤمنین ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں. اور وہ ذات، وہ ہستی جس کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے. اور قرآن پاک پہ جب میں نے غور کیا اور تلاش کیا کہ قرآن میں شان امیر معاویہ کہاں ہے، تو سب سے پہلے سورہ توبہ کی آیت 26 اور سورہ حدید کی آیت نمبر 10، پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 33. یہ ابھی صرف میری اس جمعے کی خطاب کی تلاش تھی. یہ اس لیے بتا دیا کہ ان سب آیتوں پہ گفتگو کا وقت ہوگا نہیں. حوالے میں نے اس لیے عرض کر دیے کہ جو لوگ پوچھتے ڈھونڈتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں یا شکار ہو جاتے ہیں کسی پروپیگنڈے کا، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں کہ جس کو قرآن میں رب کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دے، اس سے مومن کی لڑائی نہیں ہو سکتی. جب رب ہمارا اس سے راضی ہے تو ہم بندے ہو کے کیسے اس کے ساتھ جھگڑا کریں؟ جب اللہ کا حبیب علیہ السلام اس سے راضی ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آل اس کی بیعت کر رہی ہو، جنت کے جوانوں کے سردار،
اس سے صلح کر رہے ہوں، اس کی بیعت کر رہے ہوں، اس کا وظیفہ قبول کر رہے ہوں اور تا حیات اس کا وظیفہ قبول فرمائیں۔ تو چونکہ تعارف کم ہے، ان ہستیوں کا ذکر بھی کم ہے، تو اس لیے اہل سنت و جماعت کے منہج پہ، نہج پہ اور طریق پہ آج اس کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں جس کو بھی مانتا ہوں، جس سے میں عقیدت رکھتا ہوں، میں لٹھ لے کے نکلا ہوں کہ سارے اس کو مانو اور اسی طرح مانو جس طرح میں مانتا ہوں۔ ابھی کئی دوست میرے ساتھ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، جی سوشل میڈیا پہ، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، ایسے ہی خام خواہی۔ حالانکہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی ہم صوفی شاعر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، ہم وہ مولویوں والی زبان، مناظرانہ زبان نہ ہمیں آتی ہے، نہ بول سکتے، نہ ہی وہ رویہ، نہ مشرب، نہ مسلک ہمارا ہے کہ ہم ایسے ہی لٹھ لے کے ہر ایک کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھئی ہم جشن یارگار منا، تم کیوں نہیں مناتے؟ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا، ہم نے تو کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی کو نہیں کہا کہ بھائی تم نے کیوں نہیں، تمہاری سنیت مشکوک ہو جائے گی، اور ہو جاتی ہے، پھر بھی نہیں کہا۔ قرآن و سنت کی نصوص سے ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، پھر بھی نہیں کہا، کیونکہ اپنا اپنا طریق ہے، اپنا اپنا انداز ہے بات کرنے کا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن سے ثابت ہو، جو قرآن سے ثابت نہیں وہ عقیدہ نہیں، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ خبر واحد جو ہے، یہ علمی بات میں کر رہا ہوں، خبر واحد صحیح حدیث بھی ہو تو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہے پوری امت کے ائمہ، ہمارے احناف تو کھڑے ہی ائمہ اسی پہ ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی فقاہت اور اجتہاد کا گرز لے کے کھڑے ہیں کہ بھائی آؤ اس کے سامنے بات کرو، قرآن کی نصوص ہو یا خبر متواتر ہو، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ چھپ چھپا کے کوئی اکیلا بندہ کسی کو بتائے، وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جو برسر منبر اور ببانگ دہل بیان کیا جائے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہو نہیں ادھر اس کو بتانا ہے، اس کو نہیں بتانا ہے، اس کو کہنا ہے، اس کو نہیں کہنا۔ تو قرآن پاک کی سورہ الحدید کی آیت 10 میں نے پڑھی ہے، لا یستوی منکم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں، من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی خدمت کی، دین پہ خرچ کیا اپنا مال، جن کے سرخیل اور پیشوا اور امام وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ آیت اتری ہی شان صدیق اکبر میں تھی، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا، بعد والے باقی ان کے برابر نہیں، وقاتل اور جہاد بھی کیا۔ مکے میں تو کوئی جہاد نہیں تھا فتح مکہ سے پہلے، ہاں مدینہ میں پھر جنگیں ہوئیں ہجرت کے بعد۔ تو مکہ معظمہ میں بھی، مکی دور میں بھی جنہوں نے جہاد کیا، یعنی تکلیفیں اٹھائیں راہ خدا میں اور لڑائی کی، اور پھر بعد میں جنگیں غزوات اس میں شرکت کی، فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، یہ لوگ بعد والوں سے بہت بلند درجے میں ہیں، ان کا کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں ہے۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کا موازنہ کرنے سے قرآن نے منع کر دیا، کوئی کمپیریزن اور تقابل ہے ہی نہیں۔ وہ اولین ہیں، سابقون ہیں، مہاجرین ہیں، ان سے کوئی تقابل و موازنہ نہیں۔ وقاتلوا اور جہاد کرنے والے اس کے بعد، ان کے کوئی برابر نہیں۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر اللہ فرماتا ہے یہ جتنے بھی ہیں، پہلے ہوں یا بعد والے،
سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا تاج جب خالق کائنات کسی کے سر پہ رکھ دے تو کون ماما بننے والا ہوتا بھائی؟ تو کون ہے آگے جو جنت کے دروازے پہ لٹھ لے کے کھڑا ہے؟ تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں نے اس کو جانے دینا ہے اور اس کو نہیں، یا جھوٹی حدیثیں گھڑ کے وضعی روایتیں اپنی طرف سے ہی معاذ اللہ گھڑ کے بیان کرنا، غلو و مبالغہ کرنا، یہ مسلمان کے عام مسلمان کے شایان شان نہیں، چاہے جائے کہ خود کو عالم یا علامہ یا مفتی کہلائے اور پھر جھوٹی حدیثیں وضعی گھڑے جو پورے کل ذخیرہ امت میں نہ ہوں، جعلی روایتوں کے ذخیرے میں بھی نہ ہوں، آپ خود ہی گھڑ لیں اپنی طرف سے، خود ہی دین بنانا شروع کر دیں تو تم سے بڑا مجرم، تم سے بڑا کرپٹ اور تم سے بڑا دین کا دشمن کون ہے؟ ہمارے آئمہ نے باقاعدہ جو اس پہ تحقیقات کی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہزارہا حدیثیں لوگوں نے گھڑ کے جعلی من گھڑت ذخیرہ حدیث میں شامل کی اپنے اپنے عقیدے کی سپورٹ کے لیے، اور باقاعدہ ان فرقوں کی نشاندہی کی ہے جو یہ کام کرتے تھے۔ ہزارہا حدیثیں، اعلیٰ حضرت نے تو لکھا ہے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی، یہ فتاوی رضویہ میرے پاس اس کی حوالہ ہے۔ تو یہ ہمارے اس امت کے اللہ نے ایسے ہیرو پیدا کیے ہیں جنہوں نے تعقبات کیے ہیں ان لوگوں کے، جنہوں نے دین کے خلاف اگر کوئی بات کی تو انہوں نے جا کے جڑ سے اس کو پکڑ لیا، اس کے جھوٹ کو پکڑ لیا، جھوٹے کو بھی پکڑ لیا، جھوٹ کو بھی پکڑ لیا، اور اس کو اریاں کر کے پردے چاک کر کے سامنے ڈسپلے پہ لگا دیا پوری لسٹ کہ یہ نام جس روایت کی سند میں ہو وہ جھوٹ ہے، وہ کذب ہے۔ پوری بلیک لسٹ بنا دی ہمارے آئمہ نے۔ رب کائنات نے جس طرح اپنے کلام کی حفاظت کی ایسے اپنے محبوب کے کلام کی بھی حفاظت کی، اور ایسے جوان، ایسے دلیر، ایسے شجاع، ایسے مردان کامل پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگیاں ہی وقف کر دیں اس کے لیے۔ ہم کام یہی ایک کریں گے۔ تو اب تو ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی نص ہے، اس میں کوئی بحث ہوتی ہی نہیں، اس کے بارے میں تو ذرا سے ادھر ادھر کا خیال بھی آئے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کو کہتے ہیں نص قطعی۔ کیا کہتے ہیں؟ نص قطعی جب آ جائے تو پھر چون چرا چونکے چنانچے کی گنجائش نہیں رہتی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فرمایا اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ وَمُعَاوِيَةُ رضی اللہ عنہ ممن وعدهم اللہ الحسنى فإنه انفق فی حنین والطائف وقاتل فیہما۔ آئمہ نے لکھا ہے کہ انہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں جن سے اللہ نے حسنہ کا، جنت میں اعلیٰ درجے کا وعدہ فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غزوہ حنین میں اور غزوہ طائف میں جہاد بھی کیا ہے، مال بھی خرچ کیا ہے، اور پھر اللہ کے محبوب کریم امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، 3 چیزیں فرمائیں، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی یعنی ہدایت دینے والا بنا دے، وَمَهْدِيًّا اور ہدایت یافتہ بنا دے، وَاهْدِ بِهِ اور جو اس کے نقش قدم پہ چلے اس کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اس کے ذریعے، اور لوگوں نے یہ بھی شوشے چھوڑے، ہمارے لاہور میں ایسے جوہلا مورچے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا جی امیر معاویہ کی شان میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں، ایسے بھی لوگ ہیں معاذ اللہ۔ تو میں نے کہا صحیح حدیث نہیں، صحیح آیتیں تو ہیں نا، یہاں سے تو تم بھاگ سکتے ہو ادھر ادھر، قرآنی نصوص سے کہاں بھاگو گے؟
یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں اس کی اسناد حسن ہے، یعنی صحیح حدیث۔ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، امام حیثمی نے موارد الزمان میں اس کو نقل کیا، مجمع الزوائد میں بھی، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا اور دیگر محدثین بھی لائے، اور اس پہ پوری اس حدیث پہ اس وقت پوری تحقیق انٹرنیشنل لیول پہ آ گئی ہے کہ یہ حدیث ھذا حدیث حسن صحیح۔ اور ایک آیت سورہ الفرقان آیت نمبر 54، یہ بھی آج میں برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں، کم از کم آیت پڑھ دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ تو آپ سنتے ہیں نا مٹی سے پیدا کیا، آج یہ بھی سن لیں کہ اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اللہ نے انسان کا نسب یعنی اس کے ماں باپ کا سلسلہ اور اس کے سحر یعنی سسرال کا سلسلہ بنایا۔ یہ قرآن ہے۔ تو ماں باپ کو ماننے والوں ذرا سسرال کی بھی خبر لو، یہ قرآن ہے نا۔ جس نے تمہیں بیٹی دی اس کو تمہارا ماں باپ بنا دیا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ بڑی قدرت والا ہے، تمہارا رب اس پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ جنم تو تجھے تیرے ماں باپ دیں لیکن اس کے بعد تیرے اور رشتوں کی پوری چین بنا دے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی، اور دوسری روایت میں ہے وسحرا، فرمایا کل قیامت کے دن سارے نسب، سارے خونی رشتے اور سارے سسرالی رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتوں کے۔ میرا نسب بھی قائم رہے گا، میرا سبب بھی قائم رہے گا۔ نسب جو خونی رشتہ ہے، سبب جو نسبتی رشتہ ہے، اس کہتے ہیں برادر نسبتی۔ کیا مطلب؟ بھائی ہے نسب سے نہیں نسبت سے۔ اس کے لیے قرآن میں سواد کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے، سحرا، ساحریت اسی سے ہے، سسرال اسی سے ہے، سسر اسی سے ہے، اور اسی سے ساحرین ہے، سحرائن۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ، دونوں حضور علیہ السلام کے سسر ہیں۔ اور کبھی کوئی لسٹ کسی محقق عالم سے بنوائیں کون کون خوش نصیب ہے جو اللہ کے محبوب کا سسر ہے رشتے، اس میں ایک خوش بخت بنو امیہ کا وہ سردار ہے جس کو دنیا ابو سفیان کہتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سسر، حضرت امیر معاویہ کے والد، اور ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی سیدہ رملہ بنت ابی سفیان، یہ ہماری ماں ہیں، ان کا نام تو یاد رکھو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ قرآن کی نص ہے، جو میرے محبوب کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من آذا فی اخیہا فقد آذانی، جس نے میری اس زوجہ کو اس کے بھائی کے معاملے میں ستایا یا ایذا دی، اس نے مجھے ایذا دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو اس لیے ایک تو اس کو مضمون کو ذہن میں رکھیے کہ یہ سسرالی رشتے آقا کریم علیہ السلام نے جن سے فرمائے، اور وہ قبیلہ جن سے جہاں بیٹیاں دی بھی اور بیٹیاں لی بھی، رشتے دیے بھی اور رشتے لیے بھی، وہ قبیلہ بنو امیہ ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا قبیلہ بنو امیہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قبیلہ
بنو امیہ ہے. حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی کا سسرال بنو امیہ ہے. سیدہ زینب بنت رسول، آقا کریم علیہ السلام کے بڑے پہلے داماد حضرت سیدنا ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو امیہ سے ہیں. بنو امیہ کی بخشش کے لیے تو اکیلے عثمان غنی کافی ہے. جو ذوالنورین ہے، میں نے بکی شریف میں کہا اپنے خطاب میں کہا شاہ جی ذوالنور یاد ہے، ذوالنورین یاد نہیں. ایک نور والا آپ کو یاد ہے، دو نوروں والا یاد نہیں. تو یہ انسان جب بھٹکتا ہے، غلط فہمیوں میں پڑتا ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ حال ہے. اور اہل سنت کا طریق یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے معاملے میں کسی صورت کمپرومائز نہیں کرتے، یہی سنی کی نشانی ہے. اور میں نے یہ بھی کہا کہ شیعہ اور سنی میں قدر مشترک حب اہل بیت ہے، یہ قدر مشترک ہے. فرق کیا ہے؟ یہ تو نقطہ اشتراک ہو گیا، فرق کیسے ہوگا؟ شیعہ اور سنی میں فرق محبت اہل بیت ہے یا حب صحابہ ہے؟ نعرہ صدیقیہ بتائے گا کہ یہ سنی بیٹھے ہوئے ہیں. شان صحابہ یہ شعار ہے اہل سنت کا. قدر مشترک دونوں طرف حب علی ہے. نعرہ حیدری وہ بھی لگا رہے ہیں، نعرہ حیدری آپ بھی لگا رہے ہیں. فرق کیسے ہوگا؟ فرق خلفائے ثلاثہ سے ہوگا. مجمع کا پتہ کیسے چلے گا کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حد فاصل کیا ہے؟ نقطہ انفصال کیا ہے بھائی؟ یا صدیق یہ نقطہ انفصال ہے، یہ حد فاصل ہے جو فرق قائم کرتی ہے. اور فرق ضروری ہے، فرق ضروری ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. من احب قوما حشرہ اللہ فی زمرتہم، جن کے ساتھ دنیا میں محبت تعلق رکھتا ہوگا حشر میں اللہ اسی کے ساتھ کھڑا کر دے گا. اب اپنی اپنی چوائس ہے، اپنی اپنی مرضی ہے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ساری امت کے ولیوں کے، غوثوں کے، کتبوں کے، محدثوں کے امام سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اوثق عملی عندی حب ابی بکر و عمر. وہ ساری زندگی کعبے کی مجاورت کرنے والا امام اور رب کعبہ سے ڈائریکٹ تعلق رکھنے والا صوفی اور عارف، جس کے قدموں کی خاک کو ابراہیم ابن ادم اور امام اعظم ابو حنیفہ اپنی آنکھوں کا سرما بناتے تھے. وہ کہتا ہے میرے نزدیک اگر کوئی ایک عمل میرا اس قابل ہے کہ مجھے بخشوا لے تو وہ حب یار غار ہے، وہ محبت فاروق صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محبت ہے. تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا گھڑ لیا معاذ اللہ اور اصل سے انحراف کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی ہیں، میرا خیال ہے پوری امت کی تاریخ میں شاید یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے 20 سال کی عمر میں گورنر بنے ہیں. اور گورنر بنایا کس نے؟ صدیق اکبر نے. چلو صدیق اکبر تو بڑے نرم مزاج تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے. پھر 10 سال خلافت فاروقی میں بھی گورنر رہے سید، جو زمین کو ہلنے نہیں دیتے تھے. جو خلیفہ، جس خلیفہ، دیکھو ابھی کیسے زلزلے آ رہے ہیں. جب امیر المومنین فاروق اعظم جیسا حکمران ہو
تو زلزلہ تو کیا، وہ زمین کو کروٹ لینے نہیں دیتا. زمین ذرا ہلنے لگی تو آپ نے کوڑا مارا زمین پہ، فرمایا رک جا، میں نے کبھی تیرے اوپر ظلم کیا یا ہونے دیا ہے جو ہلتی ہے؟ کھڑی ہو جا، ہلنا نہیں. یہ عمر بن خطاب ہے، 10 سال جس نے اپنا گورنر امیر معاویہ کو بنایا، ایسے ہی بنا دیا. اور پھر عہد عثمانی اور پھر عہد حیدری. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، اس وقت بھی آپ گورنر تھے شام کے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی جب، چونکہ آپ کا قبیلہ ایک تھا، رشتہ داری تھی اور آپ ولی تھے. اور اس کے لیے سورہ اسراء کی آیت 33 صرف میں ایک حصہ فرمایا ومن قتل. اور مفسر کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، حضرت علی کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، حبر الامہ، ترجمان القرآن. وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ومن قتل مظلوما. رب کریم فرماتے ہیں کہ جس کو ظلماً قتل کر دیا جائے، مظلومیت کی حالت میں جو قتل کر دیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو پھر اس کے ولی کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ولی کو پھر ہم غلبہ عطا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ عثمان غنی کا ولی کون تھا. ابن کثیر نے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے، وہ جا کے پڑھیے. گھر والوں سے پوچھیں نا گھر میں کیا ہے، آپ باہر ہی چھلانگے لگائی جا رہے ہیں. وہ اہل بیت بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، وہ حبر الامہ بھی ہیں، فقیہ امت بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور قرآن سے استدلال کر رہے ہیں. تو اس لیے اعتدال اہل سنت کا رستہ ہے. جنگ و جدال یہ اہل سنت کا طریق نہیں ہے. اعتدال اور توازن پہ رہنا اور توازن پہ رکھنا یہ اہل سنت کا طریق ہے الحمدللہ تعالی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 40 سال حکمران ہی رہے ہیں. سوچئے آپ 20 سال گورنر رہے ہیں اور 20 سال پھر خلیفہ اور حکمران رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے. تو آپ ذرا لسٹ دیکھ لیجئے، 6 نمبر پہ امیر معاویہ ہیں. اور یہ احادیث کئی طرق سے ہیں اور نقل کی ہیں ائمہ نے، محدثین نے. میں صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوبصورت انسان تھے. بڑا گورا رنگ تھا، لمبا قد تھا، خوبصورت آدمی اور بڑے حلیم متبع. اس پر امام ابن ابی دنیا نے پوری کتاب لکھی ہے حلم و معاویہ رضی اللہ. کسی نے حلم سیکھنا ہے تو معاویہ سیکھے. پورے عالم اسلام کا حاکم ہے اور بندہ آ کے بدتمیزی کر رہا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں اشارے سے جس کی ایسی تیسی پھیر دیں، لیکن وہ درگزر فرمایا کرتے. اور کہتے ہیں دیکھنے والے تابعین گواہیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنی ہلچل، جتنا فتنہ، انتشار، شور شرابہ اس دور میں تھا کسی دور میں نہیں تھا. لیکن ہم نے دیکھا امیر معاویہ ایسے تخت پہ بیٹھے ہوتے جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. شکایتیں آ رہی ہیں، فریادیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اعتراضات والے آ رہے ہیں، متعصبین و منکرین آ رہے ہیں. اور ادھر جلیل القدر صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادھر بھی ہیں عراق میں اور ادھر شام میں. یہ والا اختلاف بھی ساتھ ہے، نظریاتی اختلاف بھی ہے، علمی اور اجتہادی اختلاف بھی ہے، لیکن ذاتی اور انادی اختلاف نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے جب حضرت علی سے جنگ کی، لیکن وہ خطائے اجتہادی تھی. وہ خطا کیا تھی؟ خطائے اجتہادی پہ کوئی ملامت نہیں ہوتی کسی کو، بلکہ الٹا اس پہ ثواب ملتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مجتہد اجتہاد کرے، اگر درست کرے، ان اصاب فلہ اجران،
اگر درست اجتہاد کرے تو اس کو 2 اجر، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر خطا ہو جائے اس سے تو اس پر بھی اسے 1 اجر ملتا ہے، 1 نیکی ملتی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی طریق اور یہی ہمارے ائمہ کی طرف سے ارشادات ہیں، یہی ان کی تحقیقات ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک سب نے یہی لکھا ہے۔ ان سے اوپر جو ائمہ ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، انہوں نے تو نقل کیا ہے صرف کہ ہمارا طریق اس معاملے میں یہ ہے۔ اگر اختلاف آ جائے صحابہ میں تو پھر ہمارا طریق کیا ہے؟ وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کی کسی اختلاف کی بات اور ایسا تنازع والا ذکر آ جائے تو اپنے زبانوں کو روک لو، خاموش ہو جاؤ، اس پہ کلام مت کرو، اس پہ بات مت کرو۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا، یہ بھی صحیح الاسناد حدیث ہے، امام آجری نے کتاب الشریعہ میں اس کو نقل کیا، فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی دے، حساب کا علم بھی دے، اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ اور بخاری شریف کے اندر بھی ایک حدیث ہے جہاں بحث ہی کوئی نہیں ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، جس میں پوری امت کا اتفاق ہے، جس کتاب کے صحیح ہونے پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ان کی خالہ کا واقعہ ہے۔ آپ کی خالہ جان تھیں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک بار دوپہر کے وقت ہمارے قریب جگہ گھر تھا، وہاں آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے دوپہر کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو ثم استيقظ يبتسم، جب بیدار ہوئے تو چہرے پہ خوشی اور تبسم تھا اور مسکرا رہے تھے۔ سو کے اٹھ کے اگر کوئی مسکرائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بندہ نیند سے اٹھا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ فقلت ما اضحكك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کس چیز نے آپ کو خوشی اور تبسم عطا کیا، کس بات پہ آپ مسکرائے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں مجھے کچھ اللہ نے خواب میں میری امت کے کچھ لوگ دکھائے، یرکبون ھذا البحر الاخضر، میں نے دیکھا کہ وہ اس سبز سمندر کے اوپر سواری کر رہے ہیں، سمندر کے اوپر سواری کر رہے ہیں، یعنی کل ملوک علی الاسرا، جیسے بادشاہ اپنی رعایا پہ حکومت کرتے ہیں، وہ اس طرح اس سمندر کے اوپر کاٹھی ڈال کے بیٹھے اور سواری کر رہے ہیں۔ تو وہ بی بی نے کہا کہ حضور دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے، یہ شوق، یہ صحابہ ہیں۔ فقال انت من الاولین، فرمایا بی بی تو ان میں جو پہلے ہیں ان میں پہلی صف میں تو ہی ہے۔ تو یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی، ان کی زوجہ بھی ہیں۔ تو پہلا جو نیوی کا بیڑا بنا، بحری بیڑا بنا، اس کے بانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جس کے اندر شامل ہونے والوں کو حضور علیہ السلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ایڈمرل کا جو لفظ ہے امیر البحر، نیوی کے ہیڈ کو اور چیف کو ایڈمرل کہتے ہیں، یہ ایڈمرل یعنی امیر البحر ہے، یہ ایڈمرل کا لفظ امیر البحر سے بنا ہے، نیول چیف۔ تو اسلام کے پہلے نیول چیف اور نیوی کے بانی بنانے والے امیر معاویہ ہیں۔ اور بری اور بحری شہید میں فرق ہوتا ہے، جو بری شہید ہے ایک شہید کا ثواب، جو بحری شہید ہے اس کو 2 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔
سمندر کا جو شہید ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو کہتی ہیں سب سے پہلے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحری بیڑا بنایا تو ہم دونوں میاں بیوی اس میں شامل تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ ابھی بھی لوگ لڑ جھگڑ رہے ہیں ہماری سمجھ سے باہر۔ تو جب یہ بشارت سنائی گئی تو اس خاتون نے اس وقت پھر دوبارہ سے یہ بات کہی کہ حضور کیا میں بھی ان میں ہوں گی؟ اب شوق جنت کا ہے، ہمارے مسلمانوں کو ابھی بھی دلانا پڑتا، انہیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ تسی جنت سے جانا ہے۔ کس کس نے جانا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ والے نے جانا ہے۔ جس کا درخت جنت میں ہوگا وہی جائے گا نا۔ تو جنت کا شوق بھی سنت صحابہ ہے، رضی اللہ عنہ والوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا جو پہلا لشکر سمندری جہاد میں جائے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذرا نگاہ نبوت کا اندازہ لگائیں کہ وہ بی بی پوچھ رہی ہے حضور میں بھی ہوں؟ فرمایا ہاں تم بھی، ابھی وہ کئی سال بعد ہونا ہے، کبھی لشکر بننا ہے، کب جانا ہے، 40-50 سال پہلے ہی فرمایا بی بی تو بھی ہوگی اور پہلوں میں ہوگی۔ تو ائمہ محدثین کہتے ہیں فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لانہ اول من غزا البحر، اس حدیث میں فضیلت، شان و منقبت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سمندر میں جہاد کیا ہے، سیر کرنے نہیں گئے سمندر میں، راہ خدا میں جہاد کرنے گئے ہیں پہلا، کیونکہ عرب ڈرتے تھے سمندر سے، عرب سمندر سے ڈرتے تھے، ویسے جہاد بہادر تھے، بڑے لڑتے جہاد، لیکن سمندر سے گھبراتے تھے، عادت نہیں تھی، کشتی بحری سفر، خوف تھا، ہیبت تھی۔ اس زمانے کا سمندر کیا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ابھی تو لائٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چکا چوند ہے، چمک دمک ہے، تو وہ تو ہیبت اور جلال تھا، سمندر کو دیکھ کے لوگ فوت ہو جاتے تھے۔ حاجی صرف سمندر کے سفر میں ابھی ہمارے زمانے میں بحری جہاز میں فوت ہو جاتے، سمندر کی ہیبت ایسی تھی، ایسی جلالت تھی۔ وہ کیا مرد خدا ہوگا جو بحری بیڑا نہیں بنا رہا، حضور نے فرمایا اس طرح سمندر پہ کاٹھی ڈالی ہوئی ہے جیسے بادشاہ رعایا پہ غلاموں پہ حکومت کر رہا ہوتا، یعنی مطلب کہ سمندر کو مسخر و تسخیر کرے گا وہ۔ اس لیے حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جب میں امیر معاویہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ کسرا عرب ہے، وہ تو کسرا ایران ہے نا، یہ کسرا عرب ہے، اس کی ہیبت و دہشت و جلالت ایسی ہے کہ کیسر روم اور کسرا ایران کو بھی للکار دیتا ہے۔ یہ ہوا تھا جب لڑائی ہو رہی تھی، آمنے سامنے لشکر تھے حضرت علی کا اور امیر معاویہ کا، تو کیسر روم نے خط لکھا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اس نے کہا اگر ہماری مدد کی ضرورت ہو تو میں لشکر بھیجوں، تو امیر معاویہ نے اسی کے پیچھے جو جواب لکھا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا رومی کتے، یہ انداز تھا، یہ لہجہ تھا۔ قرآن نے کہا نا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، فرمایا ایسے مسئلے مجھ سے نہیں علی المرتضیٰ سے پوچھا کرو، کہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ڈانٹ دیا، فرمایا علی کے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے پوچھتا ہے، تجھے پتہ نہیں علی کا مقام علم کیا ہے؟ مجھ سے تب پوچھی جب علی نہ ہو، کیونکہ وہ باب العلم ہے، وہ گنج العلم ہے۔ یہ تو امیر معاویہ کہہ رہے ہیں بھائی، انہیں بھی پتہ ہے علی کیا ہے، علی کی شان کیا، علی کا مقام کیا، لیکن مسئلہ اجتہادی تھا، فکری تھا، نظریاتی تھا، مشرب کا تھا۔ تو یہ ان چیزوں کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے جیسے ہم ایک دوسرے سے سائیکل اور بائک رکھنے اور چڑھانے پہ لڑ پڑتے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ رضی اللہ عنہ والے ہیں، اور یہ جدی پشتی سردار اور امیر لوگ تھے، انہیں کوئی وہ نہیں تھا
جنہیں صدیق اکبر نے گورنر بنایا ہے، فاروق اعظم نے گورنر لگایا ہے، اپنے بھائی کے بعد فاروق اعظم نے لگایا ہے، اپنے بھائی کی وفات کے بعد. اور ان کے بھائی کی، پہلے ان کے بھائی تھے حضرت یزید بن ابی سفیان، پہلے وہ شام کے گورنر تھے. ان کے بعد حضرت امیر معاویہ کو لگایا فاروق اعظم نے، ویسے ہی لگا دیا بغیر جانچ پرکھ کے. انہیں کچھ پتہ نہیں تھا جن کے حق میں وحی اترتی ہے. الحق ینطق علی لسان عمر ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ نے حق عمر کی زبان اور اس کے دل پہ رکھ دیا. انہیں نظر نہیں آتا تھا، انہیں نہیں، شیطان جن کے سائے سے بھاگتا تھا. تو یہ ساری تاریخ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت کریں. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں. حضرت امیر معاویہ کو اگر آپ نے ذرا ایک نقطہ اعتراض بھی رکھا تو آپ کا پورا قرآن مشکوک. وحی لکھنے والا بندہ اگر غلط ثابت ہو جائے تو امیر معاویہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، اور امیر معاویہ کا دفاع حدیث کا دفاع ہے، کیونکہ 163 حدیثوں کے راوی ہیں امیر معاویہ. دین کے 163 باب بند کرنے پڑ جائیں گے اکیلے امیر معاویہ کو سائیڈ پہ کیا تو. اور وہ لوگ جو امیر معاویہ پہ حملہ کرتے ہیں وہ کرتے ہی اسی لیے ہیں کیونکہ انہیں نہ قرآن سے غرض ہے نہ حدیث سے غرض ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اسی وقت پہلے فرما دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے. ترمذی شریف میں ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. فرمایا جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں تو انہیں کہہ دیا کرو لعنۃ اللہ علی شرکم، اے لوگو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت. تو یاد رکھو یہ آخری جملہ میرا، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایک اعتراض کا جملہ بھی، یہ رافضیت ہے، یہ بد عقیدگی ہے، یہ بد مذہبی ہے. وہ شخص دائرہ اہل سنت سے خارج ہے. اور یہ فتاوی رضویہ کی کتنی جلدیں اٹھا کے دیکھ لو، حوالے موجود ہیں. اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. اس شخص کا خطاب تو مجمع میں رکھنا دور کی بات، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے اور اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. رب کریم ہمیں مسلک کے حق پہ استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد